یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ ہو سکتا ہے رسمی ایمان ہو اور اصطلاحی ایمان کی تاکید کر دی گئی۔ تو جی اول یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو داوموا علی ایمانکم، اپنے ایمان کو قائم رکھو۔ توجیہ ثانی اور تیسری توجیہ ایمان یومن فیومن، یومن فیومن، ہر لمحہ ہر گھڑی چاہیے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت یافتگان بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم نصیب فرما۔ فنی طور پر تو اشکال ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اشکال نہیں۔ ہمیں درس کے شروع میں بھی ایمان چاہیے، درمیان میں بھی وقت میں، طالب علم کو بھی ایمان چاہیے اور عالم کو بھی، صحت مند کو بھی اور بیمار کو بھی۔ کون سی بڑی اور لمحہ ہے جس میں ایمان کی ضرورت ہے؟ اس دائمی ضرورت کو بیان فرما، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، دیکھو اس کا جواب، انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا تو ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے گئے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے اللہ کہ بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ ہدایت دے ان کو سیدھے راستے کی۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، بتا دے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق کون ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافق وہ ہے جو بناتے ہیں کافروں کو اپنے ہمراز، اپنے خیر خواہ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ مسلمانوں کے اسلامی مفاد کے مقابلے میں جو کفر کا ساتھ دے، قرآن کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ پکا منافق ہے۔ ایسا ہی کیوں کرتے ہیں؟ امریکن اور نیٹو اور برطانیوں کی چاپلوسی کیوں کرتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ، آیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت؟ فإن العزة للہ جميعا، بس بے شک عزت ساری اللہ کے پاس سے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، اور یقیناً نازل چکا ہے تم پر قرآن میں جب تم سننے لگو خدا کی آیات ان کا انکار یا استہزاء ہو رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، مت بیٹھو کافر و مستہزئین کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ لگ جائے اور باتوں میں۔ اگر تم نے دیکھا کہ کہیں اللہ کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے تو آپ تماشا نہ دیکھیں، جب منع نہیں کر سکتے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ مجلس تبدیل ہو جائے۔ اگر تم ان غلط باتوں میں ساتھ بیٹھ گئے، انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی اس وقت ان کی طرح ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ اکٹھے کرنے والے کافر و منافقوں کو، فی جہنم جمیعا، دوزخ میں سب کو۔ اللہ تعالیٰ وہ کافر تو ہے ہی جہنمی، یہ منافق جو ان کا ساتھ دے رہا ہے اس کو بھی کافروں کے ساتھ دوزخ میں بھر دے گا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتربصون بکم، جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ یہ کب ایمان چھوڑیں گے معاذ اللہ، اور یہ کب نقصان اٹھائیں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر مل جائے تم کو فتح اللہ کی طرف سے، قالوا، منافق کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم ساتھ تھے۔ وَإِذْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کا حصہ، کبھی دنیا میں اللہ اسباب کے اندر کبھی کبھی کافروں کو ہی موقع دیتا ہے۔ مسلمانوں کے وقتی شکست میں ان کے لیے بہت بڑی حکمت، بہت بڑی تدبیر، بہت بڑی موعظت ہوتی ہے۔ قالوا، منافق کہتے، الم نستحوذ علیکم،
کیا ہم نے بچایا نہیں تھا تم کو؟ کافر ہو گئے تھے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بچا رہے اور ہم منع کر رہے تھے تم سے مسلمانوں کو، چونکہ ہم نے مسلمانوں کو دور کیا تھا اور ہم تمہیں ان کے فتنوں سے بچا رہے تھے، اس لیے تم جیت گئے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور نہیں رکھا اللہ نے کافروں کا ایمان والوں پر کوئی راہ و رسم۔ کافر کا مومن پر غالب آنے کا یا فتح ہونے کا خدا کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کہیں وقتی طور پر دنیا کے کافروں کو مومنوں پر غلبہ ملا ہے تو اس میں مومن کا ابتلاء اور آزمائش، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور انہی مومنوں کو وہاں کے فاتح بنائے۔ قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم کبھی احسان کرتے ہیں، کمزوروں کو اٹھاتے ہیں اور انہیں چلو زمین کے وارث اور فتحات بناتے ہیں۔